تو وہ اس کی شرح میں حدیث نمبر 7083 بخاری کی ایک حدیث ہے 7083. اس کی شرح کرتے ہوئے بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ امام کرمانی نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہوئی، ان کو 1 اجر ملے گا، جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے. تو پھر امام بدر الدین عینی نا انجینئرنگ کرتے ہیں ان کے اس جملے کی. وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے، اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے، حالانکہ ان کو یہ حدیث پہنچ چکی تھی جو میں نے بیان کی بخاری مسلم کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہیں، اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا. کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ ان کو برابر چھوڑ دیا جائے کہ ان کو سیدنا علی کے خلاف بغاوت کرنے پہ 1 اجر بھی ملے؟ وہ کہتے ہیں اجر سنا رہے ہیں ان کو صحابیوں نے کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دینا، یہی ان کے لیے فضیلت کافی ہے. تو اجر کہتے ہیں کہاں سے؟ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ملا علی قاری، ٹھیک ہے نا، اس نے بھی جو مرقاہ لکھی ہے نا شرح مشکات، اس میں بڑے سخت الفاظ لکھے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کون سا اجتہاد ہے یار، اگر اجتہاد مان لیجیے تو سارے لوگ ہی اپنے اجتہادات پیش کرنا شروع کر دیں گے. انہوں نے کہا ہمیں تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ جو جنگ بھی تھی نا اس کی انٹینشن جو ہے وہ قصاص عثمان نہیں تھی، انٹینشن کچھ اور تھی. اب اتنا ہی لکھ سکتے تھے نا، اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتے. تو منصف مزاج لوگ ہر جگہ موجود ہیں، اور ہم ان لوگوں کے اقوال کے سر کوئی محتاج نہیں ہے. یہ جو آپ سلف کے فہم کی جب بات کرتے ہیں تو ہم ان اسلاف کو بھی پیش کرتے ہیں نا، یہ بھی تو اہل سنت کے اسلاف ہے نا. تو آپ اپنے اسلاف کو اپنے جیب میں رکھیں، ان کو ہم اپنے جیب میں رکھتے ہیں. آئیں بخاری مسلم سے فیصلہ کرتے ہیں. نبی علیہ السلام جب فرما رہے ہیں مار کو باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی قتل کرے گی، اس سے جو رزلٹ نکلتا ہے وہ آپ نکال لیں. اچھا، اور پھر یہ ایسے ظالم ہیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں لکھ کے نا تو میرے اوپر تھوپ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اہل شام کو کہتا ہے کہ دوست کی جماعت ہے. یہ تو نبی علیہ السلام نے کہا. اور ان کی مثال اسی طریقے سے ہے، جب ہماری یہاں نئی دعوت لانت ہوئی نا، ریسرچ پیپر نمبر 1 میرا ہے رسول اللہ کی آخری وصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں نے ایک حدیث بخاری کی لکھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انا کننا نتوسل الیک، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف دعا کرواتے تھے. تو ظاہر آپ تو حضور فوت ہو چکے تھے، تو ہم ان کے چچا کو لائے، ان کی دعا کی برکت سے ان کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم پہ بارش نازل فرما. صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے. تو بارش نازل ہو جاتی. یہ پمفلٹ میں حدیث لکھی ہوئی تھی. یہ پمفلٹ ایک بریلوی عالم کو پہنچا، جیلم میں ایک وہ بریلوی عالم تھے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک دھمکی آمیز خط میرے گھر بھیجا. وہ ہمیں پتہ چل گیا کس نے بھیجا، ہینڈ رائٹنگ سے پتہ. اس میں انہوں نے اس حدیث کو نا انڈر لائن کیا ہوا، اور خط میں لکھا ہوا کہ یہ جو گستاخانہ قیدہ تم نے لکھا ہے، حدیث کو گستاخانہ قیدہ. حالانکہ میرے تو اپنے کمنٹس ہی نہیں تھے، وہ تو حضرت عمر کے کمنٹس تھے. یہ ان لوگوں کا علمی لیول میں آپ کو بتا رہا ہوں، موضوعات شریف والوں کا. اور کہا کہ اپنے اس عقیدے سے توبہ آج شام تک شاندار چوک میں لٹکا دو، ہمارے جیلم شہر میں. یہ میں بات کر رہا ہوں 2008-9 کی، ورنہ میں ممتاز قادری کے مشن کو آگے لے کے چلوں گا. تو یعنی ان لوگوں کا یہ حال ہے، ٹھیک ہے. تو وہ حدیث کو انڈر لائن کیا ہوا تھا اس نے. ادھر بھی نہیں، یہ ہمارے جب جواب دیتے ہیں نا، پوسٹیں لگاتے ہیں یا پمفلٹ کا جواب دیتے ہیں، وہ حدیث کے الفاظ کو میرے منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے دوزخ کی طرف لانے والی جماعت. ٹھیک ہے، میں نے اللہ کے فضل سے یہ 200 روایتیں جو کربلا کے اوپر جمع کی ہیں پس منظر پہ، جمل، صفین، نیروان، شہادت عثمان رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے اسباب، کہیں پہ بھی اپنے ذاتی کومنٹس کو ایک رزلٹ کے طور پہ نہیں پیش کیا. جو کچھ حدیث میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ بڑے بڑے سخت الفاظ تھے، لیکن میں نے ان کو حدیث میں ہی رہنے دیا کہ یار آپ خود فیصلہ کر لیں. آپ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ان حدیثوں کو آپ آن کرتے ہیں تو اپنے ممبر پہ حدیثیں بیان کر دیں، خود شرح اس کی بیان کر دیں. آپ کی عوام خود ہی پوچھ لے گی کہ یار یہ کیا، وہ کہے گی یہ تو شرح بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ شرح تو یہ نہیں ہے، یہ تو شرح ہے، شرح نہیں ہے. تو جنگ جمل، صفین، نیروان پہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ مولا علی حق پہ تھے، لیکن مخالفین کو ہم کافر نہیں کہتے، فاسق اور ظالم سمجھتے ہیں، اہل بدعت سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، بس جنرلی بات کرتے ہیں، ہم اسپیسیفکلی کسی کا نام نہیں لیتے. ٹھیک ہے.